السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احییکم بتحیۃ الاسلام. اليوم نحن ندرس ونقرأ أسئلة وأجوبة عن حفظ القرآن. آج 22واں سبق پڑھیں گے حفظ قرآن کے بارے میں سوالات و جوابات. تو یہاں پر دو ساتھی آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کلاس کے اندر. ایک کہتا ہے هل راجعت القرآن ولو مرة بعد الحفظ، یعنی آپ نے قرآن کو دہرایا ہے حفظ کے بعد اگرچہ ایک ہی مرتبہ، یعنی قرآن کو حفظ کرنے کے بعد دور کیا ہے، جسے ہم دور کہتے ہیں. کیا قرآن حفظ کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ بھی دور کیا ہے؟ کہتا ہے نعم راجعتہ مرارا، جی ہاں میں نے قرآن کو کئی بار دہرایا ہے. کم کنت تحفظ یومیا، کہتا ہے کہ روزانہ آپ کتنا یاد کرتے تھے، روزانہ آپ کتنا یاد کرتے تھے. تو اس کا جواب دیتا ہے کان درسی الیومی صفحۃ کاملۃ، میرا روزانہ کا سبق جو ہوتا تھا وہ ایک پورا صفحہ ہوتا تھا، میرا روزانہ کا پورا ایک صفحہ ہوتا تھا. هل اسمعت القرآن فی جلسۃ واحدۃ، اسمع یسمع کا معنی ہوتا ہے سنانا، اور سمع یسمع کا معنی ہوتا ہے سننا. کہتا ہے کیا آپ نے ایک ہی نشست میں قرآن سنایا ہے؟ بساؤ کا جو ہے حافظ دور وغیرہ کر لیتے ہیں تو ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر اپنے استاذ کو پورا قرآن سناتے ہیں. تو کہتا ہے کیا آپ نے ایک ہی نشست میں قرآن سنایا ہے؟ تو اس کے جواب دے رہا ہے نعم والحمد للہ اسمعتہ فی یوم واحد، جی ہاں اللہ کا شکر ہے میں نے ایک ہی دن میں قرآن کو سنایا ہے. اور دوسرا جواب آگے لکھا ہے للاسف لم اوفق هذه المنزلۃ، کہتے ہیں بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس درجے کی مجھے توفیق نہیں ملی. لماذا لم تتقن حزبک، حزبک معنی حزبک من مراد ہے یہاں پر سپارہ. کہتا ہے کہ اپنے سپارے کو آپ مضبوط کیوں نہیں کرتے، آپ نے مضبوط کیوں نہیں کیا اپنے سپارے کو. کہتا ہے هذا الحزب مملوء بالمتشابہ، کہتے ہیں کہ یہ سپارہ جو ہے یہ متشابہات سے بھرا ہوا ہے، متشابہات سے بھرا ہوا ہے. عفوا کم جزءا تسمع فی اليوم، کہتے ہیں معذرت کے ساتھ جز معنی سپارہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ نا ثلاثۃ اجزاء 3 سپارے. کہتے ہیں کتنے جو ہے آپ سپارے سناتے ہیں دن کے اندر. کہتے ہیں انا ضعیف لا استطیع ان اسمع اکثر من جزء واحد، کہتا ہے میں کمزور ہوں، میں ایک سپارے سے زیادہ سنانے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی میں ایک ہی سپارہ سناتا ہوں، ایک سپارے سے زیادہ سنانے کی طاقت نہیں رکھتا. جمل حول حفظ القرآن لقد ازعجنی هذا لا يقر باخطائه. ازعج معنی تنگ کرنا، یعنی آپ کہتے ہیں فلان ازعجنی، فلان جو ہے وہ مجھے تنگ کیا اس نے. کہتے ہیں ازعجتہ، میں نے اسے تنگ کیا. جید ازعجنی جو ہے اس نے مجھے تنگ کیا، لا یقر باخطائہ اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتا، اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتا. دعہ لا یضر الا نفسہ، کہتا ہے اس کو چھوڑو یہ اپنے آپ کو ہی نقصان دے رہا ہے. لا تخبر المعلم عن جمیع اخطائی، بسا اوقات ایک دوسرے کو حافظ سنا رہے ہوتے ہیں تو ایک حافظ دوسرے سے کہتا ہے میری تمام غلطیاں استاذ کو نہیں بتانا. تو یہاں پر کہتا ہے کہ لا تخبر المعلم، استاذ کو نہ بتانا میری تمام غلطیوں کا. استغفر اللہ اترید منی ان اکذب، کہتے ہیں میں اللہ سے معافی مانگتا، اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، کیا آپ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں جھوٹ بولوں؟ یعنی میں تو اپنے استاذ کو پوری غلطیاں بتاؤں گا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی غلطیاں نہیں ہوئی ہیں، یہ میں جھوٹ نہیں کر سکتا. کہتا ہے کیا آپ مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ میں جھوٹ بولوں؟ حفظک ضعیف فراجعہ 3 مرات، بسا اوقات کسی بچے کا سبق جو ہے کمزور ہوتا ہے، منزل کمزور ہوتی ہے، سب کی کمزور ہوتی ہے. استاذ یا طالب علم اسے کہتا ہے کہ آپ کا یہ جو ہے یاد کیا وہ یہ بہت کمزور ہے، آپ کا حفظ کمزور ہے، اس کو 3 مرتبہ دہراؤ.
3 مرتبہ دہراؤ، یا آپ جو ہے دور بھی کہہ سکتے ہیں کہ 3 مرتبہ دور کر لو۔ طیب سأقرأ فی نفسی مرتين ثم اقرأ علیک، تو یہاں پر سبق کے بارے میں ہی ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کو خود جو ہے 2 بار پڑھوں گا اپنے ساتھ، اور پھر جو ہے آپ پر 1 بار پڑھوں گا، آپ پر کیا کروں گا 1 بار پڑھوں گا۔ طبق احکام تجوید عند القراءۃ، کہتے ہیں قراءت یعنی پڑھنے کے وقت تجوید کے احکام کو تطبیق دو، یعنی تجوید کے ساتھ پڑھو۔ طیب ان اخطأت فاوقفنی، کہتا ہے ٹھیک ہے اگر میں نے غلطی کی تو پھر مجھے روک دینا۔ فهذه الأسلوبات حول حفظ القرآن، فهذه الجمل تحفظون وتراجعون فيما بينكم وتستعملون في أثناء التكلم، في أثناء الدرس، وفي أثناء التعليم، وكذلك تستعملون في كل مكان، فهل عندكم سؤال أو استفسار فتسألونني، یعنی یہ جملے اور یہ اسلوبات یاد کر کے آپس میں دہراؤ، کلاس میں استعمال کرو، اور اگر کسی کو سوال ہو تو سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔